اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک محبت برا پیغام، ایک درد برا پیغام لے کے اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک دین متین کا پیغام پہنچایا جائے، تو ہمارا موضوع جو ہے وہ محبت اہل بیت ہی زیادہ تر رہا، اور محبت اہل بیت پہ ہی میری زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں۔ جوں جوں یہ پاپولیرٹی بڑھتی گئی اور سامعین جب سننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ہمیں بے شمار مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جو اپنے تھے وہ بھی مخالفت کرنے لگے، جو ساری زندگی اہل سنت کے نام پر ہی کماتے رہے، اہل سنت کے نام پر کھاتے رہے اور خود کو اہل سنت کہتے رہے، وہ بھی ہماری مخالفت کرنے لگے۔ جو ہماری اہل سنت کے لیے قربانیوں اور خدمات کو جانتے تھے وہ بھی مخالفت کرنے لگے۔ جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے مسلک حق اہل سنت کے لیے اپنے علاقے میں کس حد تک جاں فشانی کے ساتھ کام کیا، بچپن سے لے کے آج تک 36 سال کی عمر میں اہل سنت کے ہر معاملے میں جہاں جہاں حقوق اہل سنت کی بات ہوئی، حقوق اہل سنت کے تحفظ کی بات ہوئی اور تحفظ مقامات اولیاء کی بات ہوئی، ناموس رسالت کی بات ہوئی اور ناموس ختم نبوت کی بات ہوئی یا دیگر عقائد اہل سنت کے تحفظ کی بات ہوئی، تو الحمدللہ اپنے علاقے کے علماء کے شانہ بشانہ، بلکہ وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض میں جہاں تک اللہ رب العزت کو منظور ہوا، علماء اہل سنت کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، بلکہ سر فہرست کام کرتے رہے، اور اہل سنت کی تمام جو تنظیمات، اہل سنت کے تمام معاملات کو لے کے چلنے والے سر فہرست لوگ جو ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ ہر لحاظ سے کھڑے رہے، کبھی پشت نہیں دکھائی۔ تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور پکے حنفی سنی ہیں، نقش بندی ہیں، وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ جناب شاید یہ بندے مسلک بدل چکے ہیں، پٹڑی سے اتر چکے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ اہل بیت کی محبت کا بیان کرنا، شہزادگان رسول کی محبت کی بات کرنا، پنج تن پاک کی محبت کی بات کرنا، مودت اہل بیت کی بات کرنا، سیدہ بی بی پاک کی بات کرنا، مولا علی کی بات کرنا، امام حسن کی بات کرنا، امام حسین کی بات کرنا اور ائمہ اہل بیت کی بات کرنا۔ محبت اہل بیت پہ بات کرنا شروع کی تو لوگوں نے خیال کرنا شروع کیا کہ شاید جناب یہ بندے جو ہیں یہ کسی سے مانوس ہو گئے، کسی سے متاثر ہو گئے، اور اگر ہم جناب علی اہل تشیع کے پاس جا کر کہیں ان کو پیغام حق سنانے کی نیت سے اہل سنت ہوتے ہوئے ہم اگر کسی دوسرے مسلک کی عبادت گاہ میں، کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں، جس کو میں تو بالکل اسلام کی عبادت گاہیں سمجھتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، تو یہ تو بالکل مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کسی مسلک کی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ کچھ سالوں کے بعد پچھتائیں گے۔ جو لوگ آج سے 10 سال پہلے مسجدیں دھویا کرتے تھے کہ جناب فلانا آ گیا تو اب دھوئے بغیر مسجد پاک نہیں ہوگی، اب وہ لوگ اپنے نظریات کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ شدت پسندی دکھانے والے لوگ اب خود بھی تو انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں بنوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں جذباتی ہو کے کہیں ٹاپک نہ بدل بیٹھوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اللہ کا کسی کو کسی طرح سے شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر
خوبیوں کے ساتھ اللہ کا آخری رسول ماننا، اللہ کا پیارا محبوب ماننا، اور والہانہ عشق رکھنا اللہ کے محبوب کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اولاد، میرے نبی کے لخت جگر، میرے نبی کی اولاد جناب سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا، اور آپ کے شہزادے امام حسن و حسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی مودت اور غلامی کا دم بھرنا، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جان نثار ساتھی، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی عشق کیا، حضور کی اولاد سے بھی محبت کی، حضور کی اولاد سے بھی مودت رکھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں سے پیار کرتے رہے، میرے نبی کے وہ تمام صحابہ جو نبی پاک سے بھی وفاداری کرتے رہے، نبی پاک کی اولاد سے بھی وفاداری کرتے رہے، ان سب کا احترام کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان سے سیکھنا کہ وہ کیسے میرے نبی کی اولاد سے محبت کیا کرتے تھے، کیسے میرے نبی کے پیارے صحابہ میرے نبی کی اولاد سے پیار کیا کرتے تھے، کیسے میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی اولاد سے عشق کیا کرتے تھے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور شہزادے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے کیونکہ ان کے سر پہ بال مبارک نہیں تھے، تو یہ ان کی محبت تھی، تو میرے نبی نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ حضرات محترم، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام ایسی شخصیات جنہوں نے نبی پاک سے عشق کیا، حضور سے وفا کی، حضور کے بچوں سے وفا کی، میرے نبی کے دین کے ساتھ وفا کی، ان سب صحابہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، محبت کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، اور پھر اولیاء امت کا احترام کرنا، اولیاء امت کے فیض کی طلب کرنا، اور اولیاء امت کے طریقے پر چلنا جس پہ پوری امت مسلمہ کے تمام اولیاء اللہ ہیں اور تھے، ان طریقوں پر چلتے رہنا، یہی اہل سنت ہے۔ تو حضرات محترم، ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تمام کتب پر ایمان رکھتے ہیں، تمام ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اور تمام صفات اور تمام لوازمات ضروریہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک مانتے ہیں، اور پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اولاد سے ہم مودت رکھتے ہیں، اتنا عشق رکھتے ہیں، اتنی مودت رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی سے نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کہتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی حمایت کریں جو میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کے پیارے بچوں کی اولاد، قیامت تک آنے والی اہل بیت اطہار کی اولاد، سادات گرامی کے کوئی خلاف بات کرے، ہم یہ کبھی سن نہیں سکتے، کبھی سوچ نہیں سکتے، کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمیں جو مرضی کہے، ہم نے آپ سے اپنے مسلک کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں سے یا علماء سے ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ہم نے سرٹیفکیٹ رسول اللہ سے لینا ہے، آپ کے قدموں سے ہمیں سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ ہم کون ہیں، رسول اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ باقی کوئی قبول کرے یا مخالفت کرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں اپنے محبت کرنے والوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو میرے محبین ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ چونکہ کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر چوک و چراہوں میں ان کو لوگ بدظن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی جناب وہ دیکھو تو وہ تو صرف ہر وقت اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی بات کرنا شیعت نہیں ہے، یہ اصل اہل سنت ہے، اور حقیقی اہل سنت ہے یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے جس طرح عشق کرتے ہیں اسی طرح نبی پاک کی اولاد سے بھی عشق کیا جائے، اور جس نے اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت کی اور اللہ کے نبی کی اولاد سے وفا اور پیار کیا، اس سے بھی محبت کی جائے، ہر اس بندے کو اچھا سمجھا جائے جس نے میرے نبی کی اولاد سے پیار کیا، اور ہر اس کو برا سمجھا جائے جس نے میرے نبی کی اولاد کو دکھ دیا۔ یہی اہل سنت ہے، اور یہی طریقہ ہے اہل سنت کا، اور یہی اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت فرید الدین، حضرت خواجہ فرید الدین، آپ فرماتے ہیں
اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے پاک پتن کے جنگلوں میں رہنے والی ہرنوں کے سامنے اہل بیت کا غم اس قدر بیان کیا ہے، اہل بیت کے غم میں اس طرح زندگی گزاری ہے کہ 10 محرم کو تو پاک پتن کے جنگلوں کی ہرنیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت حسن خاتمہ میں مدد کرتی ہے۔ یعنی لفظ مشکل ہے سمجھنے سے قاصر اگر جو بندہ ہو، کوئی ہمارا سادہ بھائی، تو وہ سن لے کہ محبت اہل بیت حسن خاتمہ میں مدد دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ آخری وقت فوت ہونے کے قریب پہنچے گا، وقت نزا آئے گا، تو جو دنیا میں رہتے ہوئے محبت اہل بیت رکھتا ہوگا اپنے سینے میں، اپنے دل میں اللہ کے نبی کی اولاد کی محبت رکھتا ہوگا، وہ مرتے وقت آرام اور سکون کی موت مرے گا، راحت کی موت مرے گا، اس کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو اگر یہ مسلک نہیں ہے تو پھر یہ علماء نے کیوں لکھا؟ بے شمار علماء، بلکہ تمام علماء امت مسلمہ کے تمام جو معتبر علماء ہیں ان سب نے یہ لکھا ہے کہ محبت اہل بیت اصل اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور حضرت محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، آپ لکھتے ہیں کہ اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا خیال نہ ہو تو لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، میں فاطمہ کی قبر کو سجدہ کروں، یہ تو بس مجھے شریعت مصطفیٰ روکتی ہے، ورنہ میں قبر فاطمہ کو سجدہ کروں۔ تو حضرت محترم کیا پھر اب علامہ اقبال شیعہ ہو گئے، اعلیٰ حضرت شیعہ ہو گئے، یا حضرت بابا فرید الدین شیعہ ہو گئے، یا دیگر علماء اور ائمہ اور اولیاء اللہ جو محبت اہل بیت میں زندگی گزارتے رہے، کیا انہوں نے اپنا مسلک بدل لیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ مسلک افراد کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہ محبت اہل بیت جو ہے یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، اس کے بغیر اہل سنت کوئی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے والہانہ مودت و محبت نہ رکھے۔ حضرت محترم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت رکھیں، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ تربیت دیں کہ ہماری نسلیں جب جوان ہوں تو وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہوں اور اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت کرتی ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔